الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، آج کا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو استخارہ کا طریقہ بہت اہتمام سے سکھاتے تھے۔ دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ مشورہ کیا کرے، اور ان دونوں باتوں سے مشورہ و استخارہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کن کن مواقع پر ہمیں مشورہ کے ذریعے اپنے معاملات حل کرنے چاہیے، اور کن مواقع پر ہم استخارہ کیا کریں۔ کیا استخارہ کسی اور کے کام کے لیے کیا جا سکتا ہے یا صرف اپنے کام کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ واقعی بہت اہم بات ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا، اللہ جل شانہ سے خیر طلب کرنا، اور مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جس طرح کسی ایک کے شرح صدر فرماتے ہیں استخارہ کے ذریعے سے، اس طرح اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو مشترک ہو، اس میں کئی لوگوں کا شرح صدر فرما سکتے ہیں، یا کسی بھی مجلس میں کسی بھی شخص کا کر سکتے ہیں، جس سے سب کو فائدہ پہنچے۔ اس لحاظ سے دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ استخارہ جو ہے یہ انفرادی امور کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر کسی کو شرح صدر ہو جائے کسی اپنے کام کے بارے میں، یا اس کو کوئی خواب آئے، یا اس کو کشف ہو جائے، تو چونکہ یہ ظنی چیز ہے، تو اس وجہ سے کسی اور پر اس چونکہ حجت نہیں ہوگا، تو اپنے معاملے میں تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے استخارہ اپنے ذاتی امور کے لیے بہتر ہے۔ مثلا میں کسی کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، داخلہ لوں نہ لوں، اس دفعہ لوں اگلے دفعہ لوں، اس میں اگر میرا تردد نہیں ہے تو پھر تو استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور اگر تردد ہے تو تردد کو رفع کرنے کے لیے انسان خیر کو طلب کرنے کے لیے اللہ پاک سے جو ہے کہ وہ استدعا کر لے، مانگے کہ میرا دل کھول لے اور میں اس چیز کو کرنے لگوں جس میں میرا فائدہ ہے۔ اب یہ عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، یعنی گویا کہ ہر عمل میں، چاہے وہ کسی کا اپنا ذاتی دنیائی عمل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا، اللہ پاک سے جو مطلب یعنی خیر طلب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے، اور اتنا سکھاتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں جس طرح قرآن پاک کی کوئی آیت یاد کراتے تھے، اس طرح اس کی دعا بھی یاد کراتے ہیں، مطلب یعنی اس کے بارے میں بڑا اہتمام تھا۔ لیکن ابھی تک مجھے کسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کے لیے استخارہ کرنا نہیں ملا ہے، کسی اور کے لیے کیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی نے کسی اور کے لیے کیا ہو۔ ہاں، اپنے لیے یہ باقاعدہ ایک ہے۔ اب جیسے آج کل
ہر چیز کو ایک وہ بنا لیا جاتا ہے اپنے لیے، شہرت کا ذریعہ یا کمائی کا ذریعہ. آج کل حالت یہ ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنایا جائے کہ خود انسان اللہ تعالیٰ کی طرف تو متوجہ ہو، تو اپنے اوپر لوگوں کا انحصار کرایا جاتا ہے اور لوگوں کے لیے استخارہ کرنے کا باقاعدہ ایک رواج کیا. ایک پورا ایک طوفان آ گیا. اب خود اپنے لیے استخارہ کرنا تقریباً موقوف ہے اور لوگ لوگوں کے لیے استخارہ کر رہے ہیں. کبھی کبھی اگر ایسا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی، گزارا ہو سکتا ہے اس سے. لیکن بالکل اس کے پیچھے لگ جانا اور جی بس ہم تو گناہگار لوگ ہیں جی، ہمارا کیا ہے. بھائی گناہگار آدمی اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتا. ہاں جی، اللہ پاک سے سوال کر سکتا ہے نا. تو جب اللہ پاک سے سوال کر سکتا ہے گناہ کی حالت میں، اگر یہی سوال کرنا چاہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے، تو یہ کس حالت میں سوال کرے گا؟ ظاہر اس حالت میں سوال کرے گا جب گناہگار ہوگا وہ. تو اس وجہ سے یہ والی بات تو بالکل غلط ہے کہ میں گناہگار ہوں تو میں اللہ پاک سے مانگ نہیں سکتا. مانگ سکتا ہے. اللہ پاک نے دروازہ کسی کے اوپر بند نہیں کیا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے دروازہ رحمت کا اپنے کسی کے اوپر بند نہیں کیا. لہذا جب بھی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک جواب دیتے ہیں. فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. عبادت کی ضرورت سب کو ہے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا اصل عبادت ہے. تو یہ ذہن سے نکالنا چاہیے کہ میں اگر دعا کروں گا تو قبول نہیں ہوگی. نہیں، جتنی عاجزی کے ساتھ دعا ہوگی، جتنی طلب کے ساتھ دعا ہوگی، اس کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. انسان جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے تو عاجزی پیدا ہوگی، اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے گے تو یہ مطلب جو ہے نا وہ امکان بڑھ گیا قبولیت کا. اور اپنے کام سے زیادہ طلب کسی کو اور کو کیا ہوگا؟ تو طلب جب ہوگی زیادہ تو دعا کا امکان بڑھ جائے گا. تو ظاہر اپنے لیے دعا کرنا، اپنے لیے استخارہ کرنا یہ افضل ہے. یہ بات ہو گئی. دوسری بات مشورہ بھی بہت اہم چیز ہے. مشورہ اصل میں اجتماعی امور کے لیے ہوتا ہے. تو اس میں سب برابر ہوتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگ مفید ہوتے ہیں. کسی کا بھی شرط صدر ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کسی بڑے چھوٹے آدمی کا شرط صدر سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بارے میں جب پوچھا، اذان کے بارے میں جب پوچھا کہ کیا کرے، لوگ نماز کے لیے کیسے بلائیں. مختلف طریقے، اس وقت مختلف مذہب و مرائج تھے، اپنے اپنا تجربہ سب نے بیان کیا، وہ منظور نہیں ہوا. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اس قسم کے الفاظ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے. عمر رضی اللہ عنہ اپنے سمجھ وہ اس طرح آ گئی کہ یا رسول اللہ میں نے بھی اس طرح تھے. دو ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو. اب دیکھیں بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن استخارہ یہ گویا کہ یوں سمجھ لیا کہ وہ جو ہے مشورہ میں، یعنی وہ ان کے دل میں جو بات آئی ہے نا، ان کے لیے ان کو جو دکھایا گیا وہی سب سے بہتر تھا اور وہی قبول ہو گیا. تو اس وجہ سے جو مشورہ ہے اس میں کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے یہ بات کہ مشورے کا کوئی امیر ہونا چاہیے، چونکہ جماعت کا کام ہے تو جماعت کے اوپر امیر ہونا چاہیے. بغیر امیر کے ایک فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہے. بغیر امیر کے فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہے. ہر ایک بات کی بولی گا
وہ ظاہر فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ ہی نہیں ہوگا. تو ایک تو مشورے کا امیر ہونا چاہیے، رائے سب سے لینی چاہیے، یہ کوشش کرنا چاہیے. امیر پر انحصار ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سب سے رائے لو. این ممکن ہے کسی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے دل میں بہترین بات آ جائے تو سب سے رائے لے جائے. پھر امیر کا جو شرح صدر ہوگا، چونکہ جماعت کی طرف سے سب امیر ہیں، لہذا امیر پر لوگ متفق ہیں. اب اس کا جو شرح صدر ہوگا ان تمام چیزوں کو سننے کے، تمام باتوں کو سننے کے بعد وہی جماعت کے لیے بہترین ہوگا. اس طریقے سے ایک کامل عمل تجویز سامنے آ سکتی ہے. تو مشورہ اجتماعی امور میں افضل ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے، اور اس پر پھر سب کو عمل کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی فرماتے ہیں جو جس کے دل میں بلا تکلف آ رہا ہے وہی بیان کر لے. اور اس کو جماعت کی امانت سمجھے، اس میں خیانت نہ کرے. یہ کام تو ہے رائے دینے کا. پھر جب امیر کے صدر کسی اور کی رائے پر ہو جائے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ میرے توہین ہو گئی، بلکہ اس پہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرے بات اگر مان لے کوئی، ایسا نہ ہو کہ جماعت کا نقصان ہو جائے. تو اس میں رائے ڈرتے ڈرتے یہ ہونا چاہیے کہ میری بات نہ مانے تو اچھا ہے، یہ تو میرے پاس امانت ہے، میں نے تو کہنا تو ہے کیونکہ امانت ہے، لیکن اگر میری بات نہ مانے تو اچھا ہے کیونکہ میں ذمہ دار نہ بن جاؤں. ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی خیانت ہو چکی ہو، کوئی بات میرے اپنے نفس کی طرف سے شامل ہوئی چکی ہو، تو اس سے نقصان ہو جائے گا. تو لہٰذا میری بات نہ مان لے تو اچھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک مشورے میں بیٹھے تھے جس میں کلالہ کا موضوع زیر بحث تھا کہ کلالہ کیا چیز ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بھی دل میں ایک بات ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر غلط ہے تو شیطان کی طرف سے اور میرے نفس کی طرف سے. تو یہ طریقہ ہے ہمارا کہ مطلب خیانت نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے ڈرتے مشورہ دینا چاہیے، اور رائے اگر کسی اور کی مان لی جائے تو اس کو بہتر سمجھا جائے، اور سارے یہی سمجھیں گے تو امیر کی رائے پر سب جمع ہو جائیں گے. امیر کے مشورہ جو شرح صدر ہوگا سب اس پر سمجھ. جہاں تک استخارے کی بات ہے تو اس میں ایک غلطی ہے. اس میں بنیادی چیز تو خیر طلب کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر پہنچانا ہے. اس میں کسی طریقے سے بھی بات ہم تک پہنچ سکتی ہے. مثلا مجھے کشف ہو جائے، اگرچہ کشف مجھے نہیں ہوتا، میں صرف ویسے آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ہو جائے کشف اور مجھے پتہ چل جائے کہ بات ایسی ہے، یہ بھی استخارے کا جواب ہوگا. کوئی مجھے کہہ دے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میرے دل میں کیا ہے، اور مجھے کہہ دے کہ ایسا کرنا چاہیے، یہ بھی جواب ہو سکتا ہے، من جانب اللہ ہو سکتا ہے، کسی کی زبان پر یہ بات آ جائے. ہاں جی. اور میں کوئی خواب دیکھوں یا میرے کوئی ویسے خیال آ جائے، دل میں بات بیٹھ جائے، یہ سب جواب ہے استخارے کے. صرف خواب نہیں ہے، لوگوں نے صرف خواب کو سمجھا ہوا ہے، اور پھر خوابوں میں بھی بڑی زبردست ویرائٹی کی ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے. فلاں رنگ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، فلاں یہ آئے تو یہ ہوگا، پانی نظر آئے تو یہ ہو جس کا جواب ہوگا، فلاں چیز نظر آ جائے تو یہ جواب ہوگا. یہ پوری ایک سائنس ڈیولپ ہو چکی ہے بھائی. یہ اپنی طرف سے باتیں ہیں، اس کا استخارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہاں جی. اللہ تعالیٰ جس طرح بھی آپ کے دل پہ بات کو منقش کر لے وہ اس کا جواب ہوگا. ہمارے ہاں تو خوابوں پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرایا جاتا، کیونکہ خوابوں پہ ڈیپینڈ کرنے سے خوابوں کو غلط ہم نہیں سمجھتے، لیکن آج کل لوگوں پہ ہر چیز کا ایکسیس، کہتے ہیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ والی بات.
تو ہر چیز کا جو ایکسس ہوتا ہے حد سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو افراط ہوتا ہے، تو افراط تو غلط ہوتا ہے. تو اس معاملے میں یہ جس کو کہتے ہیں نا افراط ہو چکی ہے. لہٰذا اور ویسے ایک بات بتاؤں، آج کل تو ایک اور سائنس بھی ڈیولپ ہو چکی ہے استخارہ کے بارے میں. چونکہ لوگوں سے استخارہ کراتے ہیں تو لوگوں نے بھی اپنے لیے کچھ طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں. مثلا پرچیاں بنی ہوئی ہے، جو پرچیاں نکال لیتے ہیں، چلو جی جس کے کھاتے میں جو پرچی نکلی. ہاں جی، کوئی تسبیح اس طرح چھوڑتے ہیں تو جس پہ وہ ہل جائے تو پتہ نہیں کیا طریقہ ہو، تو وہ بات ہوگی. ہاں جی، یا کوئی اور مطلب اس قسم کا ان لوگوں نے وہ بنایا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، پیسے دوسروں کے لے کے بزرگ میں بن جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے. نقصان دوسرے کو بزرگ میں بن جاؤں تو اچھی بات نہیں ہے. اب میں اگر سب کا استخارہ کر لیا کروں اور کسی کو کہہ دوں تم کرو، کسی کو کہہ دوں تم نہ کرو، کسی کو کہہ دوں تم کرو، اگر نقصان ہوگا تو اس کو ہو گیا نا، مجھے کیا؟ میں تو بزرگ بن گیا کہ اتنے سارے لوگوں کا میں استخارہ کر رہا ہوں. ہاں جی، بظاہر مطلب آج بہت اچھی زبردست فیکٹری، اور اس میں آج کل بڑے دیندار لوگ بھی انوالوڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس قسم کے کرنے والے، بلکہ استخارہ کے باقاعدہ اشتہار لگے ہوتے ہیں، اور استخارہ کا کوئی چینل بھی ہے شاید. ہاں جی، کوئی چینل بھی ہے جو نا وہ اس پہ استخارہ لوگ اپنا کراتے ہیں. تو کیا ہے، ادھر بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے یہ تم یہ کام کرو، دوسرے کہتے تم یہ نہ کرو. اچھی بات یہ ہے کہ کچھ 200-300 کے بعد وہی کام ان کو بھیج دو دوبارہ کسی اور نام سے، پھر دیکھے کیا کہتا ہے. مطلب ایک عجیب و غریب طوفان ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب سنت طریقہ ہے. مجھے کافی سارے خواتین وہ فون پہ استخارہ کے لیے کہتی ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو، یا صحابہ نے کسی کے لیے کیا ہو، تو میں کیسے کروں؟ میں تو نہیں کر. ہاں، طریقہ آپ کو بتا سکتا ہوں. استخارہ اس طرح کیا جاتا ہے، اس طریقے سے آپ استخارہ کر لیں انشاءاللہ. اس میں اگر پھر بعد میں مجھ سے مشورہ کرانا چاہتے ہو، مشورے کے لیے میں حاضر ہوں. لیکن یہ والی بات نہیں کہ استخارہ آپ خود ہی کریں. آپ صاحب معاملہ ہے، آپ ہی کے اوپر زیادہ بات کو لے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.